علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات سامعین کرام، آج میری گفتگو کا عنوان توحید خالص ہے۔ اسلام کا بنیادی عقیدہ عقیدہ توحید ہے۔ اس سلسلے میں نے آپ سب کے سامنے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت اپنے پاکیزہ کلام قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، قل هو اللہ احد۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا اعلان اپنے محبوب کے ذریعے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ کہہ دیں کہ اللہ ایک ہے۔ اس آیت کریمہ میں صاف اور واضح انداز میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا تذکرہ فرمایا۔ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، پاک اور بے عیب ہے۔ اس سے دو باتیں پتہ چلیں کہ اللہ کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں، کسی کی شرکت نہیں۔ اللہ اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اس نے ساری کائنات کو اپنے فضل اپنی مرضی سے پیدا فرمایا۔ اس کی قدرت کامل ہے، وہ یکا و تنہا ہے، ساری دنیا سے بے نیاز ہے، کسی کو اس کی حاجت و ضرورت نہیں۔ پوری دنیا کو اس کی حاجت و ضرورت ہے۔ اسی نے انسانوں کو پیدا کیا، اسی نے انبیاء و مرسلین کو پیدا کیا، اسی نے فرشتوں کو پیدا کیا، اسی نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اسی نے تمام دنیا کی تخلیق فرمائی، اور وہ سب سے بے نیاز یکتا و تنہا ہے۔ اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ ہاں، وہ اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے، دعا کرنے والوں کی دعا کو قبول فرماتا ہے، حاجتیں طلب کرنے والوں کی حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ اس کی ذات بے مثال ہے، اس کی صفتیں بے مثال ہیں۔ اسلامی کے اعتبار سے ایک اور اہم اور بنیادی عقیدہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی خاندان نہیں، اللہ کی کوئی اولاد، کوئی بیٹا بیٹی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ خود سے ہے اور وہ واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود لازمی اور ضروری ہے۔ خدا ہونے کے لیے، رب ہونے کے لیے اس کا واجب الوجود ہونا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی واجب الوجود ہے، ایک لمحے کے لیے بھی اس کی ذات غائب نہیں، بلکہ وہ ہمیشہ حاضر ہے، موجود ہے۔ اور اللہ کے علاوہ پوری دنیا حادث ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور اس کی صفتیں قدیم ہیں، ازلی ہیں، ابدی ہیں، اس میں ایک لمحے کے لیے بھی خلل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ممکن شے پر قادر ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے، وہ جو چاہے کرے، اس کی کرنی میں کسی کا کوئی اختیار نہیں۔ باقی پوری دنیا اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے بندوں کو پیدا فرمایا، دنیا کو پیدا فرمایا، انسان و جناتوں کو پیدا فرمایا، انبیاء و مرسلین کو پیدا فرمایا، اور اپنے نبیوں کے ذریعے، اپنے رسولوں کے ذریعے ہم تک اپنا پیغام پہنچایا۔ اس کا ارشاد ہے کہ اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، لم یلد، اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا، یعنی اس کا کوئی بیٹا نہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کا جو یہ کہنا ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ، وہ غلط عقیدہ ہے۔ اللہ نے صاف فرما دیا لم یلد، اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا۔
اسی طرح سے اللہ کا کوئی باپ بھی نہیں، اللہ کا کوئی خاندان نہیں، ولم یولد، اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، ولم یکن لہ کفوا احد۔ عیسائیوں کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا معاذ اللہ اللہ کی بیوی ہیں، یہ عقیدہ بھی غلط ہے۔ اللہ نے فرما دیا ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی جوڑا نہیں، اس کی کوئی بیوی نہیں، وہ ان تمام چیزوں سے پاک اور بے نیاز ہے۔ ہر مسلمان کو جو حساس ہے، جو سمجھتا ہے، اسے یہ جاننا چاہیے کہ اللہ کے بارے میں ایک مسلمان کا کیسا عقیدہ ہونا چاہیے۔ ہمیں اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ بہت سے لوگ ہیں کہ جو مسلمان ہیں، اسلامی گھرانوں میں پیدا ہوئے اس لیے مسلمان ہیں، لیکن انہیں نہیں معلوم ہے اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں۔ یہ بہت اہم مسائل ہیں۔ اسی طرح سے عام لوگ اللہ تبارک و تعالی کے سلسلے میں جو بنیادی عقائد ہیں اس سے ناواقف ہونے کے ساتھ ساتھ ایسے الفاظ کا استعمال اللہ رب العزت کے لیے کرتے ہیں کہ جو اللہ کے شائن شان نہیں۔ مثلا بعض لوگ باتوں باتوں میں کہتے ہیں کہ اوپر والا جانے یا اوپر والا کرے۔ معاذ اللہ رب العالمین، اللہ تعالی زمان و مکان سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کو نہ کسی وقت کی ضرورت ہے اور نہ کسی جگہ کی ضرورت ہے۔ اوپر والا نیچے والے کا استعمال یا کسی جگہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کو خاص کرنا یہ ناجائز اور غلط ہے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ بھگوان سے یکساں ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، اللہ واحد ہے، اللہ ایک ہے، پاک اور بے عیب ہے۔ کوئی بھگوان یا کوئی بھی جو دوسرے مذاہب کے لوگ کہتے ہیں یا صلح کلی ٹائپ کے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ رام رحیم معاذ اللہ یہ سب ایک ہیں، ہرگز ایسا نہیں۔ ہمارا خدا اس طرح کے تمام لوگوں سے اور اس طرح کے اقوال سے وہ پاک اور بے نیاز ہے۔ اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی ثانی نہیں اور کوئی دوسرا خدا نہیں، بس صرف وہ ایک خدا ہے۔ ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جتنے باطل خدا ہیں وہ سب کے سب جھوٹی اور غلط ہیں، لوگوں کے من گڑت کو بنائے ہوئے ہیں۔ ہمارا خدا خود سے ہے اور اس کی ذات بے مثال ہے، اس کی صفتیں بے مثال ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر عیب سے پاک ہے۔ جیسا کہ وہابیہ دیابنا کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا جھوٹ بولنا ممکن ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا عقیدہ نہ رکھا جائے تو اللہ کی قدرت کم پڑ جائے گی اور بندوں کی طاقت و قدرت بڑھ جائے گی کہ ایک بندہ سچ بھی بول سکتا ہے اور جھوٹ بھی بول سکتا ہے، اور خدا ہو کر کے وہ صرف سچ بولنے پر قادر ہے۔ تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ معاذ اللہ اس طرح سے خدا کی طاقت و قدرت کم ہو جائے گی، حالانکہ ایسا نہیں۔ یہ جھوٹ اور عیوب کی کمی ہے کہ وہ تحت قدرت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جھوٹ، بدی اور گناہ ہر عیب سے پاک ہے اور وہ بے نیاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہم مسلمانوں کو اپنے بارے میں جاننے کا موقع عطا فرمایا، اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو بتایا کہ ہم اللہ رب العزت کے بارے میں کیا نظریہ رکھیں، کیا خیال رکھیں۔ اسی طرح سے ایک بات اور ہے کہ عام لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب نام لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ میاں۔ معاذ اللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے میاں وغیرہ کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا کوئی بھی لفظ کہ جو ذو معنی ہو، یعنی جس کے کئی معنی آتے ہوں، کچھ معنی اچھے ہوں اور کچھ معنی اللہ اور اس کے رسول کی شان کے خلاف ہوں، ایسے الفاظ کا استعمال خدا و رسول کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ میاں کا ایک معنی شوہر کے ہوتا ہے اور ایک معنی مالک کے ہوتا ہے، تو مالک کا معنی تو اللہ کے لیے ٹھیک ہے، لیکن شوہر کا معنی یہ صحیح نہیں۔ تو یہ ذو معنی ہوا، ایسے لفظ کا استعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان شان نہیں۔ مسلمان بھائیوں کو چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی کتابوں میں بھی عقائد اہل سنت لکھے ہوئے ہیں، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور
فرشتوں کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں ایک مسلمان کا کیسا عقیدہ ہونا چاہیے، ان باتوں کو کتابوں میں پڑھیں، اپنے علماء ائمہ سے سنیں تاکہ ہمارا عقیدہ درست رہے، اس لیے کہ اعمال صالحہ کا دار و مدار اور تمام اچھائیوں کا دار و مدار عقیدے کی صحت پر ہے۔ اگر عقیدہ صحیح نہیں، درست نہیں، تو اعمال چاہے آدمی کے جتنے اچھے ہوں، اس کے اعمال قابل قبول نہیں ہو سکتے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔